दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां कैंडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। मौजूदा हुकूमत की मशावरत से राजा परवेज़ अशरफ ने PTI के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, जिनके अंदर PTI की टॉप लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, कासिम सूरी, असद कैसर, अली हैदर ज़ैदी, मुराद सईद, परवेज़ खटक और आलिया हमज़ा, कमल शोज़ब और उन समेत कई दीगर इसके अंदर वो नाम शामिल हैं। तो जब ये इस्तीफ़ों की खबर और इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफिकेशन की खबर जो है ना, ये मिली PTI को, तो उनके कैंपों में आग लग गई। तो रद्दमल फवाद चौधरी ने भी दिया, सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की और ये अंदिया दिया कि इन 35 हल्कों के ऊपर इमरान खान न्याजी इलेक्शन लड़ेंगे। तो इससे कबल इमरान खान न्याजी पंजाब की तमाम नशस्तों से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब ये देखना है कि इमरान खान न्याजी इन हल्कों के ऊपर से इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं। तो आगे मैं चलकर आपको बताता हूँ। उससे कबल मैं शाह महमूद कुरैशी का रद्दमल शेयर करना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने पहले एक बात तो उन्होंने दोहराई, जो इमरान खान न्याजी ने एक आध दिन पहले बोली थी कि नून लीग के इमरान खान न्याजी ने बोला था कि नून लीग के कुछ अरकान असम्बली मेरे साथ राब्ते में हैं। और उसी बात को जो है ना आगे बढ़ाते हुए शाह महमूद कुरैशी ने दोहराया कि PDM के, उन्होंने नून लीग का नाम नहीं लिया PDM का, PDM के काफ़ी अरकान असम्बली हमारे साथ राब्ते में हैं, जो PTI को ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी पार्टी को खैरबाद करना चाहते हैं। तो आपकी बात अगर हम दुरुस्त भी मान लें, ऑल्दो कि इसके अंदर कोई हकीकत नहीं, आपने ये वैसे ही एक शुरली छोड़ी है, इमरान खान न्याजी ने ये शुरली छोड़ी थी, आपने एक कदम आगे बढ़कर उसको छोड़ा है। तो अगर ये बात सच भी मानी जाए, तो जिस तरह आप इल्ज़ाम लगाते रहे हैं सिंध हाउस के अंदर अरकान की, आपके मेंबरान असम्बली की ख़रीदारी की, तो आप ये बताएं कि आपने उनको कितने पैसे दिए जो आपकी तरफ वो टिल्ट हो रहे हैं, आपके साथ वो मिल रहे हैं PDM के मेंबरान मेंबरान असम्बली। तो इसका जवाब आपने देना है। आपने अपने ऊपर ही ये चार्जशीट लगाई है। उन लोगों, अगर वो लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं, तो फिर आप मुजरम हैं, आप कौमी मुजरम हैं। आप लोगों को जो है ना बरगला रहे हैं, उनको मुख्तलिफ तरह से रिश्वत दे रहे हैं। क्योंकि टिकट की आपने माजी में ये बोला था कि किसी को टिकट की ऑफ़र करना, तो ये भी एक सियासी रिश्वत होता है। तो आप अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर PTI में अगर शामिल हो रहे हैं बकौल आपके, तो फिर आप मुजरम हैं, कौमी मुजरम हैं। और आप इसको, आपको क्लैरिटी, आपको इसके ऊपर जो है ना क्लैरिफिकेशन वो देनी चाहिए। तो शाह महमूद कुरैशी ने फिर एक और चीज़ इसके अंदर जो बोली अपनी प्रेस टॉक के अंदर, कि हमारा अजलास हो रहा था, तो अजलास के बाद हमने उसके अंदर ये फ़ैसला किया कि इमरान खान न्याजी साहब स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखेंगे या कोई वफद जाकर उनको मिलेगा और ये बताएगा कि पार्लिमानी लीडर राजा रियाज नहीं, पार्लिमानी लीडर फ़लाँ फ़लाँ बंदा है। तो पहली बात तो ये है कि आप जब असम्बलियों से इस्तीफ़े दे चुके हैं, मुतअद्दिद बार आप कह चुके हैं, आप हुकूमत को फ़ोर्स कर चुके हैं हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें, तो किस हैसियत से आप पार्लियामेंट के अंदर दोबारा जाना चाहते हैं? किस हैसियत से आप किसी को नामज़द करना चाहते हैं पार्लिमानी पार्टी का लीडर? और इस्तीफ़ा के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टैंड लिया है, PDM का सरबराह हैं, उन्होंने बोला कि PDM इस किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। तो बज़ाहिर उनका ये एक जज्बाती फ़ैसला लगता है, क्योंकि जब PDM टूटी, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा हुई, उस वक़्त भी यही इशू था। तो PDM इस्तीफ़ों की सियासत करना चाहती थी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की सियासत करना चाहती थी और इस्तीफ़ों का आखिरी हथियार के तौर पर उसको इस्तेमाल करना चाहती थी। तो PTI पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई PDM से।
پھر پی ڈی ایم کو جو ہے نا پیپلز پارٹی نے قائل کیا، اور عمران خان نیازی کے دور حکومت میں 13 ضمنی الیکشن ہوئے جو کہ پی ڈی ایم نے جیتے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بلا شبہ کامیابی تھی۔ تو رانا ثناء اللہ بھی جو ہے نا وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے متفق ہیں، مگر مجھے کبھی یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو الیکشن لڑنے کے لیے منا لے گی، عمران خان نیازی کے لیے یا اس کی پارٹی کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی۔ اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے بحیثیت پارٹی، تو وہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ الیکشن کا رزلٹ کچھ بھی ہو، الیکشن کے اندر جتنی مرضی انجینئرنگ ہو، ریگنگ ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی الیکشن لڑنے کا جو ہے نا وہ اپرچونٹی کو نہیں گوائے گی، کیونکہ 1985 کے اندر جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے غلطی کی تھی، اور جس کے بعد یہ میاں نواز شریف صاحب بھی اور باقی جو ہے نا یہ مرج ہوئے، یہ اور بھی نئے سیاستدان، برادریزم کو فروغ ہوگا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس غلطی سے سبق سیکھا اور پھر دوبارہ کبھی یہ غلطی دہرائی نہیں۔ حتیٰ کہ 2007 میں جب الیکشن کمپین کے دوران محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی دھچکا لگا، صدمہ لگا، تو یا کچھ اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا سندھ میں جا کر آصف علی زرداری صاحب کو بولا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو مگر آصف علی زرداری صاحب نے بولا نہیں، ہم ان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، اسٹیبلشمنٹ تو یہی چاہتی ہے کہ ہم الیکشن نہ لڑیں، مگر ہم الیکشن لڑیں گے۔ تو میاں نواز شریف صاحب قائل کرنے گئے تھے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کے لیے، مگر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو قائل کر کے واپس بھیج دیا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اب تک 1985 کے بعد اب تک کبھی بھی الیکشن کا میدان جو ہے نا انہوں نے خالی نہیں چھوڑا، چاہے ان کے خلاف جتنی مرضی جو ہے نا وہ زیادتیاں ہوں، ان کے خلاف الیکشن مینج کیے جائیں، جس طرح یہ کراچی میں بھی الیکشن مینج کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور تقریباً جو ہے نا یہ 25-30 سیٹیں جماعت اسلامی کو دی گئی، اور پی ٹی آئی کو بھی دی گئی کوئی 15-20 سیٹیں ان الیکشن کے اندر۔ تو اس کا علم پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت جو الیکشن کے اوپر نظر رکھ رہی ہے ان کو بھی ہوگا، مگر بعض کا جو ہے نا چیزوں کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ 35 جو ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں ممبران اسمبلی پی ٹی آئی کے، اس کے کئی ایک فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ انہوں نے جو عت چکی ہوئی تھی نا، تو کم از کم یہ ان کا الیکشن کی طرف دھیان ہوگا۔ لفتے بچوں کی طرح جب کوئی لفتہ بچہ زیادہ جو ہے نا وہ پھدکتا ہے نا، تو اس کو کسی نہ کسی کام کے دھیانے لگا دیتے ہیں۔ تو حکومت نے بھی یہی کیا کہ بھائی پاکستان اس وقت اس فیز سے گزر رہا ہے، پاکستان اس وقت معاشی استحکام اور مہنگائی پر قابو پانے کے فیز سے گزر رہا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرسٹ کر رہی ہے، تو پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عدم استحکام کی سازش پاکستان جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت اس نہج پر کھڑی ہے جس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو الیکشن میں انگیج کر کر حکومت جو ہے نا دیگر جو ہے نا عوام کی فلاح کے امور کی طرف وہ توجہ دے گی۔ تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا، اور یہ بھی ہوگا کہ یہ جو آپ کی سوشل میڈیا نے جو گڈی چڑھائی ہوئی ہے نا، تو کراچی کے اندر تو جو ہے نا وہ آپ کی گڈی جو ہے نا وہ منہ کے بل گری ہے۔ تو جب یہ ضمنی الیکشن ہوں گے اس کے اندر بھی تمام پارٹیاں اپنی قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ الیکشن لڑیں گی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے اور کس بھاؤ بکتی ہے اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو جنرل الیکشن سے قبل آپ کو سبق سکھانا اور آپ کو کٹ ٹو سائز کرنا بھی جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے، اور پبلک کے اندر بھی جو آپ نے جو اپنا ہوا بنایا ہوا ہے تو اس بت کو بھی پاش کرنا جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ اور یہ جو 35 اراکین اسمبلی کے استعفوں کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوگا، تو اس کے اندر یہ حکومت کو کافی یہ مدد ملے گی، حکومتی تمام جماعتوں کو، اور کراچی کے تمام حلقوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ اپنے امیدوار کھڑی کرے گی، اور انشاءاللہ بیشتر حلقے ان سے جیتے گی بھی۔ تو دوسری طرف جب اگر یہ
شاہ محمود قریشی یا پی ٹی اے کی قیادت جو ہے نا یہ تاولی استعفوں کے اوپر ہوتی ہے، تو ان کے پاس یہ ہے کہ الیکشن میں یہ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں، جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو استعفے ہی نہیں دیے، جیسے عبدالشکور شاد نے بولا تھا، جس کو آپ نے شوکاز کا نوٹس دیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو مگر آپ عدالت کے اندر بھی کس منہ سے جائیں گے؟ تو چونکہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اپنے تصدیق کرتے رہے ہیں، اسمبلی کے اوپر بھی آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی آپ نے تصدیق کی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس نہ کوئی اخلاقی نہ کوئی قانونی جواز ہے عدالتوں کے اندر جانے کے لیے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دن کے اندر پی ٹی آئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا لائن آف ایکشن لیتی ہے، کیا وہ عدالتوں سے رجوع کرتی ہے یا وہ ضمنی الیکشن کی طرف بڑھتی ہے۔ تو باقی آپ کے رہ جائیں کہ 78 اراکین قومی اسمبلی جن کے استعفے منظور ہونے ہیں، تو گورنمنٹ نے اس کے متعلق بھی جو ہے نا وہ پلان بنا رکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو گورنمنٹ سے اسپیکر سے رابطہ قائم کر کے یہ اشارہ دیا ہے کہ ہمارے استعفے جو ہے نا وہ منظور نہ کیے جائیں، کیونکہ ہم نے بخوشی استعفے نہیں دیے اور مجبوری کی حالت میں آ کر ہم اس کی تصدیق یا تردید بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ریفائن ہوں گے یہ 78 جو باقی بچے ہیں، تو اس کے اندر بھی کافی لوگوں کے آنے والے دنوں میں استعفے جو ہے نا یہ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر، جب جنرل الیکشن کو تقریباً 6 ماہ 5 6 ماہ رہ جائیں گے، تو اس وقت تب تک یہ بھی ان کا بھی کٹی کٹا جو ہے نا وہ نکل چکا ہوگا، یہ جو 78 باقی بچے ہیں۔ تو یا تو ان میں سے کافی واپس آ گئے ہوں گے اسمبلی کے اندر، تو یا ان کے استعفے منظور ہو چکے ہوں گے۔ تو اس ضمن میں یا سیاسی طور پر کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جیسے کے پی کے کی اسمبلی بھی ٹوٹ چکی ہے، یہ بھی ایک خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں کسی نئے ایشو کے اوپر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔